اب ڈفرینٹ طرح کی ایڈس کے بارے میں تو ہم نے سیکھ لیا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ فری لانسنگ کی ویب سائٹس پر جب آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ ایڈس کریشن کی کون کون سی جابز موجود ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ بھی لیا، سیکھ بھی لیا، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا. لیکن اس سب کو کرنے سے پہلے، یعنی کہ سافٹ ویئر کے اوپر یہ سیکھنے سے پہلے کہ ڈسپلے ایڈز اور سرچ ایڈز اور ویڈیو ایڈز بنتی کیسے ہیں، یہ دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گوگل در حقیقت اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. ایڈس کی دنیا کے اندر اگر آپ گوگل کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں تو ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ گوگل کے بغیر بالکل ادھوری ہے. تو دوستو، اس سیشن کے اندر بڑا بریفلی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا میں اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے اور کیوں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے گوگل کی ضرورت بار بار پڑتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ ریزنز کہ جس کی وجہ سے گوگل کو سمجھنا اور اڈاپٹ کرنا ایڈس کے لیے کتنا ضروری ہے. گوگل از میسو، یہ ذہن میں رکھیں. میسو سے مراد ہے کہ گوگل ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے ڈیجیٹل انوائرمنٹ پہ. سب سے پہلی مین ریزن جو ہے گوگل کو اتنا بڑا ہونے کی، وہ اس کا سائز ہے. ڈیلی 3.5 بلین لوگ تقریباً سرچ کرتے ہیں گوگل کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے. آپ کو کسی بھی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ ٹائپ کرتے ہیں google.com، اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس سوال کو لکھتے ہیں، اور دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ موجود ہوتا ہے جس نے اس سوال کا جواب لکھا ہوتا ہے اور سبمٹ کیا ہوتا ہے گوگل کے سرچ انجن پہ. اب ہر چیز کے لیے آپ گوگل یوز کرتے ہیں. آپ نے میڈیکل ریلیٹڈ کوئی کویسچن پوچھنا ہے، وہ بھی گوگل پہ موجود ہے. آپ نے کوئی پرسنل کویسچن پوچھنا ہے، وہ بھی گوگل پہ موجود ہے. آپ نے پڑھائی ریلیٹڈ کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو وہ بھی گوگل پہ موجود ہے. کس کی وجہ سے؟ اس کے سائز کی وجہ سے. اتنے لوگ اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں ڈیلی، اور ان کی سرچ کی وجہ سے ڈفرنٹ ویب سائٹس، ملینز اینڈ بلینز آف ویب سائٹس آر لسٹڈ آن گوگل آلسو. اور وہ لسٹ ہونے کی وجہ سے اور سرچز کی وجہ سے ایک نیٹ ورک اتنا بڑا بن چکا ہے، سائز اتنا بڑا بن چکا ہے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب گوگل پہ موجود ہے. اور اگر لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں اور 3.5 بلین ڈیلی کی سرچز ہو رہی ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہ ایک ہیون ہے، یعنی کہ ایک جنت ہے. اور وہ اپنی ایڈ اتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اونلی بائی یوزنگ گوگل. سیکنڈ اینڈ دا موسٹ کامن ریزن آف یوزنگ گوگل از کہ اٹ از اے ہاؤس ہولڈ نیم، یعنی کہ گھر گھر کے اندر گوگل جو ہے وہ جانا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے. مجھے اپنا ایکسپیرینس یاد ہے، آج سے 10-15 سال پہلے گوگل واز ناٹ پاپولر. یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن گوگل کی جگہ کے اوپر ہمارے پاس یاہو ہوا کرتا تھا، اور یاہو ہم یوز کرتے تھے فار آل دا سرچز. اب یاہو موسٹ آف اس وی ڈونٹ یوز اٹ، ہماری یوز میں اب یاہو نہیں ہے، لیکن گوگل ہم یوز کرتے ہیں. یہ گھروں میں جانتے بھی ہیں لوگ، اور اکثر بلکہ آپ کے گھروں میں کبھی کبھار کسی سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہو تو آپ کے بزرگ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یار ذرا گوگل تے جا کے چیک تے کریں کہ ادھر جواب کیے گیا. تو اس وجہ سے گوگل ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن چکا ہے، سائز اس کا بڑا ہو چکا ہے. اور تیسری اینڈ ون آف دا مین ریزن از کہ گوگل ہیز بیکم ون آف دا بگیسٹ ریونیو ارنر فار آن لائن ڈیجیٹل کمیونٹی. مطلب یعنی گوگل کو آپ یوز کر کے بے تحاشا پیسہ آپ کما سکتے ہیں گھر کے اوپر بیٹھ کے. یہ اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ ایڈورڈز تو ہو گیا جس کے اندر آپ گوگل کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایڈز چلائے، تو گوگل کو یوز کر کے آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ یاد کریں میرا ایک پرانا سیشن کہ جس کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ گوگل ہی کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس کے تھرو آپ پیسے کما سکتے ہیں. ویب سائٹ بنا کے ٹریفک لے کر آئیں گے اور گوگل ایڈز چلائے گا آپ کی ویب سائٹ پہ. اور کیا نام تھا اس سافٹ ویئر کا بلا؟ گوگل ایڈ سینس. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ڈیٹیل میں آگے سافٹ ویئر بیسڈ ٹریننگ بھی آپ کو کراؤں گا آگے چل کے کچھ سیشنز کے اندر. تو دوستو، آپ کو میں نے یہاں 3 مین ریزنز بتائی کہ جس کی وجہ سے لوگ گوگل یوز کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے، اور ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں گوگل کی امپورٹنس بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہمارے پاس 2 میجر پلیٹ فارم ہیں کہ جس کے اوپر لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ 2 پلیٹ فارم کون کون سے ہیں؟ ایک ہمارے پاس ہے ڈیسک ٹاپ پلیٹ فارم، اور دوسرا ہمارے پاس ہے موبائل فون پلیٹ فارم. آپ یا ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کے اوپر یوز کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ اور گوگل، یا آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں موبائل فون کے اوپر. اب جب آپ ڈیسک ٹاپ پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کس کس جگہ کے اوپر گوگل ایگزسٹ کرتا ہے کہ جہاں آپ اپنی ایڈس شو کروا سکتے ہیں اس یوزر کو جو انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے؟ آئیے اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. ڈیسک ٹاپ کے اندر گوگل ایگزسٹ کرتا ہے سرچ کے اندر. جب بھی کوئی بندہ سرچ کرے گا تو وہ اون کرتا ہے گوگل. گوگل از اے بگر سرچ انجن. تو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کبھی بھی سرچ کرنے والی جگہ پہ چلانی ہے جس کو ہم سرچ ایڈس کہتے ہیں تو گوگل کو آپ کو یوز کرنا پڑے گا. سیکنڈ موسٹ کامن یوز آف انٹرنیٹ از کہ پیپل یوز اٹ فار ای میل. اب آپ کا جو ای میل اکاؤنٹ ہے وہ کون سے نیٹ ورک کے اوپر ہے؟ ذرا سوچیں. ہمارے پاس سب سے بڑے جو 2 ای میل کے نیٹ ورکس ہیں وہ ان میں ایک ہاٹ میل ہے اور دوسرا جی میل ہے. جی میل از اونڈ بائی گوگل، اور اگر دنیا کا سب سے بڑا
ای میل نیٹورک گوگل اون کر رہا ہے تو ای میل مارکیٹنگ کے لیے یا ان جنرل ای میل کے اوپر ایڈس چلانے کے لیے کون سا نیٹ ورک آپ یوز کریں گے؟ آٹومیٹکلی گوگل ہی یوز کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ویڈیو اسٹریمنگ. انٹرنیٹ لوگ یوز کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یوز کر کے فار ویڈیو اسٹریمنگ، یعنی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں. اور یوٹیوب کو کون سی کمپنی اون کرتی ہے؟ یاد کریں، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، گوگل اون کرتی ہے. تو یوٹیوب پر بھی ایڈ چلانے کے لیے آپ کو گوگل کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. تو ڈیسک ٹاپ تو سارا کور کر لیا، یعنی ڈیسک ٹاپ کے سارے یوزر جو یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ، وہ گوگل کے بغیر انٹرنیٹ کی اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ایڈورٹائزرز کے لیے گوگل امپورٹنٹ ہو گیا ڈیسک ٹاپ کے لیے. لیکن جب موبائل فون کی باری آتی ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں موبائل کے اوپر، موبائل کا استعمال کر کے. پاکستان میں اسپیشلی جب سے 3G آیا اور اب 4G ہے اور 4G سے آگے ہم 5G کی طرف جا رہے ہیں، تو انٹرنیٹ کی سپیڈ چونکہ بہتر ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ انٹرنیٹ موبائل فون کے اوپر کنزیوم کرنا شروع کر دیے. پاکستان کے اندر ایک جو بڑی اچھی چیز ہے جس کا پرسنلی میں ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں، وہ یہ کہ انٹرنیٹ کی پرائسز موبائل فون کے اوپر بہت سستی ہیں باقی دنیا کے ممالک کے حساب سے، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ اڈاپٹیبلٹی موبائل فون پہ بھی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ایڈورٹائزر کے لیے موبائل فون کے اوپر ایڈورٹائز کرنا اگر ضرورت پڑتی ہے تو گوگل کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں لوگ موبائل فون کے اوپر، وہ پلیٹ فارم کو دیکھتے ہیں کہ تو پلیٹ فارم وٹ ایکچولی از اے پلیٹ فارم. آپ نے کبھی اینڈرائڈ کا نام سنا ہے؟ اینڈرائڈ از ایکچولی اے سافٹ ویئر فار موبائل فونس. اینڈرائڈ کو بنانے والی کون سی کمپنی ہے؟ اٹ از گوگل. تو جو موبائل فون کا مین سافٹ ویئر ہے وہ گوگل نے بنایا. تو ایڈورٹائزرز کے لیے کیا ہے؟ اٹ از اے ہیون. موبائل فون یوزرز کے لیے گوگل کی امپورٹنس دوسرے نمبر پہ آتی ہے ایپس کے اندر. جو ہم موبائل فون کے اوپر ایپس یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے آئکنز ہوتے ہیں. اگر آپ موبائل فون کی اسکرین کو کبھی کھول کے دیکھیں تو یہ تمام رنگ برنگے جو آئکنز ہوتے ہیں، ان کو ہم ایپس کہتے ہیں. یہ ایپس کہاں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ اگر تو آپ کے پاس اینڈرائڈ کا فون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینڈرائڈ ہی کی ایپس یوز کر رہے ہیں. اب اینڈرائڈ کو اون کرتا ہے گوگل. تو جو ایپس بن رہی ہیں اینڈرائڈ سافٹ ویئر کے لیے، وہ کہاں بنیں گی؟ ظاہری سی بات ہے اینڈرائڈ ہی کے پلیٹ فارم پہ بنیں گی. پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جس کو یوز کر کے ایپ ڈیولپرز یا کمپیوٹر سائنٹسٹ ایپس یا اپلیکیشنز بنا رہے ہوتے ہیں. تو گوگل وہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کو موبائل فون ایپ بنانے کے لیے بھی گوگل ہی کی ضرورت پڑے گی. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو موبائل فون یوزرز کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ ان ایپ ایڈز کا ہے. یہ ان ایپ ایڈز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں؟ جب آپ نے ایپ کھولی، ایپ کے اندر آپ کو ایک ایڈ نظر آئی. وہ جو ایڈ یا ایڈورٹائزمنٹ نظر آ رہا ہے، اشتہار نظر آ رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کو دکھانے والا بھی گوگل ہی ہے. تو دوستو، اب یہ تمام ایکسپلینیشن کے بعد اور ان پوائنٹس کے بعد ذرا سوچئے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ گوگل کو نکال دیں ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا میں سے، تو آپ ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ کیسے کریں گے؟ فیس بک آپ کو کسی حد تک ہیلپ کرتا ہے، لیکن باقی تمام بلینز یا اربوں لوگوں تک پہنچنے کے لیے گوگل آپ کو یوز کرنا ہی پڑے گا. تو آگے چل کے سیشنز کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ گوگل کو بھی سیکھیں گے، ایڈز بنانا بھی سیکھیں گے، اور چند سافٹ ویئرس کے اوپر بھی میں آپ کی ٹریننگ کرواؤں گا.